یہ بھی روا سے ایک دوست کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ خواتین کے ایک پروگرام میں پردہ کا معیار جماعت احمدیہ کی شان کے کچھ منافی معلوم ہوا تھا، اچھا، تو اس بارے میں بھی حضور کچھ نصیحت فرمائیں، کوئی رہنمائی جماعت فرمائیں۔ احمدیہ کا معیار تو میں نے طے کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، بلکہ میں نے بھی کیا طے کرنا ہے، قرآن کریم نے طے کیا ہوا ہے، میں اس کے متعلق روشنی ڈال چکا ہوں بارہا۔ تو آپ کے اپنے ذوق کے خلاف ہو سکتا ہو، لیکن جہاں آپ یہ کہتے ہیں جماعت کے وقار کے منافی ہے، تو یہ کوئی محاورہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں غیر اسلامی بات کیا تھی؟ کیا اس پردے میں بے حیائی کا عنصر شامل تھا؟ کیا اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ دعوت نظارہ دی جا رہی ہے؟ یا یہ اثر پڑتا تھا کہ شریف سلجھی ہوئی عورتیں ہیں اور کہیں نقاب ڈھیلا بھی ہو جاتا ہے، اور ضروری بھی نہیں کہ وہی نقاب ہو جو پاکستان میں رائج ہے، جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ یہی نقاب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پہنا جاتا تھا۔ تو اپنے تعصبات کو اسلام کا نام دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسرے، ایک چھوٹے سے ملک میں رہ کر ساری دنیا کو اس معیار پہ ناپنا، یہ ویسے ہی خلاف عقل بات ہے۔ ایک پردہ جس کو واضح طور پر اسلام نے معین نہ کیا ہو، اگر آپ اس کو ساری دنیا پر ٹھونسنے کی کوشش کریں گے تو اسلام سے دشمنی کریں گے۔ بنیادی روح جو پردے کی ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ اگر باہر کی قومیں جن کو پردے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ ایک قدم بھی جب بے حیائی سے رک کر حیا کی طرف اٹھاتی ہیں وہ عورتیں، تو اسلام کی طرف میں داخل ہو رہی ہیں۔ ان داخل ہونے والیوں کا یہ استقبال کہ تمہارا پردہ ٹھیک نہیں، تم یوں کر رہی ہو وہ کر رہی ہو، آپ تو اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیں گے۔ اور یہی چیزیں جب اپنے ملک میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اپنے دیہات میں کیوں جا کے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ عورتیں جو کھیت میں گھونگھٹ لے کر یا گھونگھٹ نہ لے کر بھی چادر لے کے بھی جاتی ہیں، آپ نے کبھی تکلیف نہیں محسوس کی، آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ اسلامی پردہ کے خلاف ہے۔ پاکستان میں مختلف شہروں میں جو پردے کا معیار ہے، جو کرتے ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں، اور اس پہ اعتراض نہیں۔ دراصل آپ کی مراد ہے دکھاوے سے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی نیت ضرور یقیناً دکھاوے کی تھی۔ ایک سوال کرنے والے کا انداز ایسا ہو سکتا ہے جس میں وہ اپنی سبکی محسوس کرتا ہے کہ اپنے گھر میں ماحول اور بنایا ہوگا، ہو سکتا ہے وہاں بچیوں پر زیادہ سختی ہوتی ہو، اور پھر جب وہ بیٹیاں ان کی یہ دیکھیں گی پروگرام، تو کہیں گے دیکھ لو اب وہاں تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ خوف بھی ہوتے ہیں۔ مجھے کئی خط آتے ہیں، یہ پہلا خط نہیں ہے۔ دیکھنے والی بات بنیادی طور پر وہی ہے کہ آپ کو پردے کی محبت ہے یا اپنی انا کی خاطر آپ بعض باتیں سوچتے ہیں۔ سبکی محسوس کرتے ہیں تو کیوں محسوس کرتے ہیں؟ مجھے ایک دفعہ پنڈی سے بھی ابھی خط آیا تھا ایک خاتون کا، بڑی مخلص اور بہت خدمت کرنے والی اعلیٰ خاندان کی ہیں، لیکن بڑی سختی سے تنقید کی ہوئی تھی اس پردے پر جو یہاں بچیوں کا پردہ تھا، اور اس میں یہ تھا کہ آپ نے تو ہمیں تو شرمندہ ہو گئے، ہم اپنی غیر احمدی دوستوں کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ کیا پردہ ہے۔ پھر میں نے باقاعدہ تحقیق کی، سب سے پتہ کیا کیا ہو رہا تھا، تو پتہ چلا کہ دو قسم کے پردے سامنے آئے تھے۔ ایک تو وہ پروگرام تھا جس میں خواتین نے خوب کس کس کے نقاب یہاں سے باندھے ہوئے اور آنکھوں کے اوپر اینکیں چڑھائی ہوئیں، اور بہت شدت کے ساتھ وہ پردہ تھا، اور اس کے اندر ہی یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ جب ہم پہلے آئی تھیں تو یہاں کے لوگ ہمیں ڈارلنگ کہا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، وہ لطیفے کے طور پر باتیں بیان ہو رہی تھیں۔ تو اظہار میں پردہ نہیں تھا، مگر جو ظاہری شکل صورت ہے اس میں ایسی عمر میں سختی تھی جس عمر میں قرآن کریم بھی ڈھیلا ہونے کی اجازت دے دیتا ہے، اور اس کا جو اثر پڑ رہا تھا وہ ہے دیکھنے والی بات ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مداہنت کی خاطر ہم اپنے اصول نہیں بدل سکتے، لیکن وہ اصول جو قرآن نے پیش کیے ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔
لیکن ہمارے اپنے قومی تعصبات یا قومی انداز اسلامی اصول کے نام پر اگر دنیا میں پیش کیے جائیں گے تو وہ قبول نہیں ہوں گے بلکہ رد کیے جائیں گے. بس باہر کی سب دنیا کے لیے اہمیت ہے، اسلام صاحب جہان کے لیے ہے. مختلف قسم کے اسلامی معاشرے ہیں، انڈونیشیا کا پردہ خاص قسم کا ہے، بہت کھلا سا. وہ جو پردہ کرتی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جو نہیں کرتی وہ تو بہت کثرت سے ہیں. عربوں کے مختلف ممالک میں مختلف پردے رائج ہیں. موراکو میں جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں کا پردہ ایسا ہے جیسے بالکل تمبو کے اندر بند ہو جائے کوئی، اور ان کے جو برقعوں میں مقید عورتوں کی تصویر یہاں یورپ میں دکھائی جاتی ہے. نتیجتاً لوگ اسلام سے متنفر ہوتے ہیں، موراکو سے نہیں ہوتے، یا الجیریا یا ٹونیشیا سے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ ہے دیکھ لو، اسلام چاہتا ہے کہ عورت اس طرح گھورے میں بند ہو جائے اور خیمے بن کر ساری دنیا میں پھرے. وہ جو توجہ ہٹانے کے لیے ایک ذریعہ اختیار کیا گیا تھا، وہ توجہ غیر معمولی طور پر کھینچنے کا ذریعہ بن گیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرو. یہ تو نہیں فرمایا کہ بدزیب اور بدصورت بن کے پھرو. یہ دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بس پردے کی روح کو چھوڑ کر ایسی باتوں میں پڑ جانا، در حقیقت اگر آپ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں گے تو آپ کو اندر اپنی کوئی انا کچلی ہوئی دکھائی دے گی، اپنے کچھ تصور زخمی دکھائی دیں گے. اسلام کی محبت اگر ہو تو پاکستان میں کیوں رد عمل نہیں ہوتا؟ وہاں جب آپ مختلف قسم کے پردے رائج دیکھتی ہیں وہاں کیوں نہیں بولتی؟ جس جگہ سے کہا جا رہا ہے وہاں کی مجھے اطلاعیں ملتی رہتی ہیں کس قسم کا پردہ وہاں چل رہا ہے. پردہ ہر قسم کا اس دنیا میں رائج ہوگا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو ایک قسم میں تبدیل نہیں کر سکتی. اگر آپ کا یہ خیال ہے تو بھول جائیں اس بات کو. لیکن ایک اس پردہ ہے جو ساری دنیا میں رائج ہو سکتا ہے، اور جماعت لازماً وفا کے ساتھ اس کو رائج کرنے کی کوشش کرتی رہے گی، اور وہ ہے حیا، اسلامی اقدار کو اپنانا، عورت کا اس طرح سنبھل کے باہر نکلنا کہ کوئی بیمار نظر بھی اس سے حوصلہ نہ پائے. اور یہ روح جو ہے یہ بعض دفعہ پورے برقعے میں بھی پیش نظر نہیں رکھی جاتی. ایسے فیشن برقعوں کے بنتے ہیں کہ بدن کے اونچ نیچ سب اس میں ظاہر کرنے کی بالارادہ کوشش کی جاتی ہے. اور وہ بچیاں کوئی دوسرا برقعہ تھیلا پہنے تو ان کو کوفت ہوتی ہے، شرم آتی ہے، حالانکہ پتہ نہیں کون اس کے اندر پھیر رہا ہے. مگر وہ خاص انداز کے، مختلف رنگوں کے، خاص کاٹ کے، یہ بھی فیشن چلے ہوئے ہیں. تو انسان کی نیت اس کو ضرور بتا دیتی ہے کہ تمہاری نیت ہے کیا. پردے کے خلاف ایک یہ رد عمل ان بچوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی قدامت پرست چیز ہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں. ہم برقع تو پہنتی ہیں مجبوراً، لیکن دیکھو ہماری کاٹ کیسی ہے، اور بالکل جدید طریق پر پہن رہی ہیں. تو وہ جو بوجھ ہے تعلیم پر عمل کرنے کا، اس کا تھوڑا سا بدلہ اس تعلیم کو بگاڑ کر اس کی شکل میں تبدیلی پیدا کر کے اتار لیتی ہیں. یہ ساری باتیں ظاہر کی باتیں ہیں. میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں یورپ میں مختلف جگہ پر جو خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں ان کے اندر ایک نمایاں پاک تبدیلی ہے. ان کے سامنے اگر آپ اسلامی معاشرے کے طور پر پاکستانی معاشرہ پیش کریں گی اور ان کے اوپر ویسی پابندیاں داخل کریں گی جیسے بعض پسماندہ ممالک میں ان کا اپنا تصور اسلام کے نام پر عورتوں کے لیے زنجیریں بن گیا ہے، تو پھر اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑی دقت پیش آئے گی. اور ہم تو کل کی بجائے آج فتح چاہتے ہیں. تو وہی بات میں پھر دہراتا ہوں، اسلام کے اصولوں پر کوئی صلح نہیں کسی سے ہو سکتی، لیکن اسلام نے جو لوچ رکھی ہے، جو حکمتیں بیان کی ہیں، جو مختلف حالات کے پیش نظر پردے کی مختلف شکلیں بیان فرمائی ہیں، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت کے لیے اور پردہ مقرر فرمایا ہے، کھل کر بتایا گیا ہے. وہ گھر کے ملازم
جن سے کسی بے حیائی کا خطرہ نہیں، ان کے لیے اور پردہ بتایا گیا ہے۔ وہ خواتین جو ایک خاص عمر کو پہنچ چکی ہیں، جہاں بالعموم بیمار نظر بھی کسی حرص کے ساتھ نہیں پڑ سکتی، ان کا اور پردہ دکھایا گیا ہے۔ بیمار معاشروں کا اور پردہ دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ پھرتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے۔ اور اس لحاظ سے بعض ملکوں میں پردہ ان اصولوں کے تابع کم ڈھیلا ہو سکتا ہے اور سخت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسے ملک ہیں جہاں چہرے پر نظر پڑتے ہی بے حیائی کا تصور ہے اور لوگ گھورے پھرتے ہیں، امن نہیں دیتے کسی عورت بیچاری کو، وہاں پردے میں نسبتاً زیادہ سختی ضروری ہے۔ لیکن جہاں عادت پڑی ہوئی ہے ایسے ننگ اور بے حیائی کی کہ چہرہ کوئی تحریک ہی پیدا نہیں کرتا، وہاں چہرہ ضرورت سے زیادہ ڈھانپنا اسلام سے وفا نہیں ہے اور نہ اسلامی پردے کی روح سے وفا ہے، بلکہ بے وجہ اسلام کے ایک ایسے پہلو کی طرف منفی توجہ کھینچنا ہے جو پہلو اپنی ذات میں منفی نہیں بلکہ حسین و دلکش پہلو ہے۔ بس ان سب باتوں کو دیکھا کریں، اور جن بچوں کی بات کر رہے ہیں یہ کہ یہ پردہ بڑا خطرناک اور بڑا قابل شرم تھا، میں نے وہ دیکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اچھا بھلا یہاں تک ان بچیوں نے ڈھانپا ہوا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ جب ایک بچی کی طرف اس کیمرے کا منہ ہوا ہے تو وہ گر گیا نقاب، اس نے اسی وقت اس کو پھر ٹھیک کیا۔ اب یہ جو بچیاں جن پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے، ایسی بچیاں کم ہوتی ہیں دنیا میں، اپنے کالجوں میں جاتی ہیں، اپنے کاموں پر جاتی ہیں اور بڑی جرأت اور سر اٹھا کر اسلام کے لیے غیرتیں دکھاتی ہیں، اپنے پروفیسروں سے لڑتی ہیں۔ کوئی بے حیائی کسی قسم کی نہیں، کبھی کوشش نہیں ہوئی کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری طرف مائل ہوں۔ اور جو وقت ملتا ہے، باقی لوگ بچیاں جس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں وہ تو ناقابل بیان ہے۔ یہ کسی کلب میں نہیں جاتی، گھروں میں نہیں بیٹھ رہتی، مسجد پہنچ جاتی ہیں، وہاں دن رات خدمتیں کر رہی ہیں۔ بعض دفعہ رات 11 بجے تک بھائی بیچارے آ کے اپنی بہنوں کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا باپ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سارا منظر جو ہے یہ آپ نے بھلا دیا ہے، اور ان کے اس پردے کو جو یہاں کے لحاظ سے بڑا سخت پردہ ہے۔ کالج میں بھی ان پر اعتراض ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ان پر لوگ ہنستے ہیں، بعض دفعہ یہ پرواہ نہیں کرتی، ان پر آپ اعتراض کر رہی ہیں۔ یہ تو کوئی وہ اسلام کی محبت نہیں ہے، یہ بس تعصبات ہیں، ملکی قومی تعصبات ہیں، اور احمدیت کے لیے بڑی ایسی مشکلات ہیں جن کا اس کے بین الاقوامی ہونے سے تعلق ہے، اور ہم سارے پہلوؤں کو دیکھ کر پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اور کسی ایک کے اپنے ذاتی تعصبات یا تنگ نظری کو ہم ہرگز اسلام کی طرف منسوب نہیں ہونے دیں گے، اور کسی ایک کے کھلے بے حیائی کے خیالات کو بھی، اور ان کے نام پر وہ جو آزادی طلب کرتا ہے یا تصور رکھتا ہے، ہم اسلام میں دخل دینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو یہ تو پل صراط ہے جس پر پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ جن بچیوں پر اعتراض ہے، میں گواہی دیتا ہوں اور میں جانتا ہوں بڑی دیر سے بہت سی ہیں جو میرے سے زیر تربیت ریسرچ کے کام کر رہی ہیں، اسلام پر، عیسائیت کے متعلق بڑی گہری ریسرچ کر رہی ہیں، بالکل پاک باز اور صاف دل اور صاف باطن اور صاف گو بچیاں ہیں جو کبھی بھی دنیا کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے سج دھج کرنے نکلیں۔ تو ان کو اپنے اعتراض کا نشانہ نہ بنائیں، حوصلہ کریں، اور وہاں بھی ایسا پردہ رائج کریں جو اسلام کی پردے کی روح کی ضرور حفاظت کرتا ہو، ظاہری طور پر کسی کو کوئی کمزوری دکھائی دے یا نہ دے۔